السلام علیکم. آپ کی یہ بہن آپ کے لیے ایک بہت اچھا وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں. جن بہن بھائیوں کے جن ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتے نہیں ملتے اور ان کو اچھے رشتوں کی تلاش رہتی ہے، تو ان کی تلاش اس جو میں وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے ان کی تلاش اب ختم ہو جائے گی، ان کی مشکل آسان ہو جائے گی، رشتوں کے معاملے کی مشکل. تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بھی لوگ بیچارے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اگر ان کو اچھے رشتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جا کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی رشتہ دیکھنے کے لڑکا یا لڑکی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور سم ٹائم ایسا تو 2-3 رشتے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، پھر بندہ اس کے اندر مطلب سلیکٹ کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کس کو سلیکٹ کریں. کیونکہ فرض کر لیں، سپوز کریں 3 رشتے ایک ساتھ آ گئے، اب تینوں رشتوں کا یہ ہے کہ اچھے ہیں، اب اس میں سے ہمیں ایک رشتے کو چننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سے رشتے کو اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے سلیکٹ کریں. تو اس میں آسانی کے لیے بھی رشتہ جو میں وظیفہ بتاؤں گی وہ آسان، آپ کے اندر آسانی پیدا کرے گا آپ کو ڈیسیجن لینے میں، اور اچھا رشتہ بھی آپ کو ملے گا. اگر اچھے رشتے نہیں مل رہے تو اس میں اچھا رشتہ ملنے کا بھی ذرائع پیدا کرے گا، وسیلے پیدا کرے گا. اور اگر اچھا رشتے آ رہے ہیں 2-3 لیکن آپ کو سلیکشن میں مشکل ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی جب 2-3 ایک ساتھ اچھے رشتے آ جاتے ہیں تو پھر سلیکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو اس وقت آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اچھے رشتے کی سلیکشن کر سکتے ہیں. تو جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی اس میں یہ ہے کہ آپ اچھے رشتے کی سلیکشن بھی کر سکتے ہیں، اچھا رشتہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور آپ کے رشتے کے معاملے میں جو بھی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا رشتے کا وظیفہ. اس وظیفے کا عمل یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی بڑی پابندی کرنی ہے، اور بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے. کون سا درود؟ نماز والا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والا پورا درود شریف پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ. اس کے بیچ میں آپ نے 121 بار پڑھنا ہے یہ آیت خلقناکم ازواجن. دوبارہ سن لیں، 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے خلقنا. دیکھیں 121 بار پڑھنا ہے، ساری میں دوبارہ بتا رہی ہوں. خلقناکم ازواجن پڑھ کر دعا کریں. یہ پڑھنا ہے آپ نے 21 راتیں پڑھ لیں، 41 راتیں پڑھ لیں، یا 31 راتیں پڑھ لیں سوری. اور اس کے بعد میں اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا اور آپ ویٹ کر رہے ہیں، 71 بار بھی آپ نے پڑھ لیا پھر بھی کچھ رزلٹ نہیں آ رہا، تو پھر آپ دوبارہ سے یہ عمل شروع کریں، اور عمل شروع کر 91 دن پورے کریں. 91 دن پورے کر کے انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ ختم کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ضرور اچھے رشتے کی خوشخبری ملے گی. 71 دن تک آپ پہلے آپ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر 71ویں دن نہیں ہوتا تو آپ عمل چھوڑ دیں. 71 دن پڑھ کر 1 ہفتے کا گیپ دیں، پھر دوسرے ہفتے آپ نے شروع کرنا ہے 91 دن پڑھنا ہے، یعنی کہ 91 راتیں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز. زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد بڑا سناٹا ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی زیادہ تر لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. تو آپ خوشی و خضوع کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اس میں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، ناغا کے دن بعد میں کاؤنٹ کر لیں جو لیڈیز ہیں، اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی شادی کے معاملے میں اچھے رشتے کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی. چلیے مجھے اجازت دیں اس وظیفے کے ساتھ میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.